السلام علیکم دوستو، تیسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پارے میں دو حصے ہیں۔ بقیہ حصہ سورہ بقرہ کا یہاں پہ موجود ہے اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ بھی ہے۔ پہلا حصہ جس میں سورہ بقرہ کے آخری حصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں 3 باتیں ہیں، 2 بڑی آیتیں، 2 نبیوں کا ذکر اور صدقہ اور سود کی تفصیل۔ سب سے پہلے 2 بڑی آیتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائنہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض مذکور ہے۔ پھر 2 نبیوں کا ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی دعا، دوسرے عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ تیسری چیز صدقہ اور سود کا ذکر ہے۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہو جاتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بہت فضیلت ہے اور یہ معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطا کی گئی۔ دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصارہ کی طرف ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 1313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ چوتھی بات انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔ اب ہم خلاصہ و اہم نکات جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ شروع میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس تیسرے پارے میں درجات کا یہ فرق کسی نبی یا رسول کی کمی یا کوتاہی کا غماز نہیں ہے، بلکہ ان کے منصب اور ذمہ داری میں فرق اور اہمیت کے پیش نظر ہے۔ دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنی عاقبت سنوار لو، ورنہ قیامت کے دن کوئی سودے بازی، تعلقات یا سفارش کام نہیں دے سکے گی۔ قرآن کریم کی آیات میں مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں توحید کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس پر اونگ یا نیند کا غلبہ نہیں ہوتا۔ آسمان و زمین اور ان میں پائے جانے والی ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوگا، اس سب کچھ کا علم اسی کے پاس ہے۔ یہ لوگ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ انہیں سکھاتا ہے۔ اس کے علم کی معمولی مقدار کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت اور بڑائی کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمان و زمین پر حاوی ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کے لیے
کسی قسم کی مشکلات کا باعث نہیں ہے۔ ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، لہٰذا دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور انہیں کفر کی ظلمتوں سے ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست طاغوت یعنی باطل قوتیں ہیں جو انہیں کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 3 تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قرآنی عقیدہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے، جس کا دعویٰ تھا میں مار بھی سکتا ہوں اور موت سے بچا بھی سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ لاجواب ہو کر حیران رہ گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ کسی سفر میں ان کا گزر ایک تباہ شدہ بستی پر ہوا جس کے باشندے لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی تباہ شدہ کیفیت اور بوسیدگی اور اللہ تعالیٰ کی دوبارہ پیدا کرنے کی قوت پر تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی سواری پر موت طاری کر کے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ سواری کی بوسیدہ ہڈیوں کو ان کے سامنے جمع کر کے ان پر گوشت پوست چڑھایا اور ان کے زاد سفر یعنی کھانے کو 100 سال تک باسی ہونے سے بچا کر تر و تازہ رکھا اور اس طرح اپنی قدرت کا انہیں عملی مشاہدہ کرا دیا۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو عملی شکل میں دیکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر انہیں ذبح کریں اور بالکل کیما بنا کر ان کے ذرات آپس میں غلط ملط کر کے مختلف پہاڑیوں پر رکھ کر ان پرندوں کا نام لے کر پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر ہر پرندے کی ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون سب مل ملا کر اپنی اصلی شکل و صورت میں بن کر ان کے پاس آ گئے، جس سے اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت اور حکمت کا عملی مشاہدہ ہو گیا۔ صدقہ و خیرات کے حوالے سے آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 266 تک 4 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ 2 مثالیں اخلاص کی اور 2 مثالیں ریاکاری کی ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں ایک بیج ڈال کر سینکڑوں دانے حاصل کر لینا، اور ریاکار کا صدقہ ایسے ہے جیسے چٹان پر غلہ اگانے کی ناکام کوشش۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا ایسی مالی امداد سے بہتر ہے جس میں ریاکاری اور احسان جتلانے کا عنصر شامل ہو۔ اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کی دوسری مثال زرخیز خطہ زمین میں باغ لگانے کی ہے جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہو، اور دکھاوے کے طور پر خیرات کرنے کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین باغ اور فصل اگائے، مگر اس کے بڑھاپے میں جب وہ محنت کے قابل نہ رہے، وہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے غلہ اور پھلوں کے محتاج ہوں، تو یہ باغ کسی ناگہانی آفت سے تباہ ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح ریاکار کا اجر و ثواب آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے عطا کردہ مال و جائیداد اور زمین سے حاصل شدہ غلوں اور فصلوں میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کے نام پر دینی چاہیے۔ گھٹیا اور بیکار چیزیں جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے نام پر کیوں دیتے ہو؟ صدقہ و خیرات کرنے پر شیطان غربت اور پیسہ کی کمی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت اور گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتے ہیں۔ حکمت و دانائی اللہ کی عطا ہے، جسے حکمت مل جائے اسے بہت بڑی خیر میسر آ گئی۔ کھلے عام اور چھپا کر موقع محل کے مطابق دونوں طرح صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ دیندار غربا جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے مانگتے نہیں ہیں، وہ آپ کے مالی تعاون کے زیادہ مستحق ہیں۔ عدل و انصاف پر مشتمل معاشی نظام کے لیے رہنما اصول غریب اور چھوٹے تاجروں کے لیے زہر قاتل
اور تجارت کے لیے رستہ ہوا ناسور یہودی ذہنیت کی بدترین پیداوار یعنی سودی نظام کے تباہ کن عواقب و نتائج سے آیت نمبر 275 سے 280 تک خبردار کیا گیا ہے، اور سود خوری سے بچنے کو ایمان کا تقاضا قرار دیا، اور سودی نظام کو جاری رکھنے کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا۔ یوم احتساب یعنی قیامت کی یاد دہانی کراتے ہوئے آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو نیک و بد اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے ارتحال کا اشارہ بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 282 کمیت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اسے آیت المدائنہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ادھار لین دین کے قرآنی ضوابط، ادائیگی کی مدت کا تعین، تحریری وثیقہ کی تیاری اور گواہوں کی موجودگی وغیرہ کا بیان ہے۔ رہن رکھنے کے احکام کا تذکرہ ہے۔ آسمان و زمین کے اندر سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کے نازل کردہ قرآن پر رسول اور مومنین سب کا ایمان ہے۔ اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء اور رسل پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے۔ اپنی اطاعت شواری اور فرما برداری کا عاجزانہ اعتراف کر کے اپنی کمی و کوتاہی پر اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسانی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لہٰذا شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ انسانی وسعت و قدرت کے اندر ہی ہیں، اور ہر شخص کو اپنے برے بھلے اعمال کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اس لیے فدویانہ طریقہ پر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اے ہمارے رب، ہماری غلطی اور کمی پر ہماری گرفت نہ فرما، ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر ذمہ داریاں نہ ڈال، ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ آیت نمبر 285 اور 86 سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، اور ان کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رات کو سوتے وقت یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب سورہ آل عمران کے ذکر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس پارہ میں سورہ آل عمران کے حوالے سے ذکر ہے کہ قرآن کریم کی طویل ترین صورتوں میں سے یہ ایک ہے، مدنی ہے، 200 آیتوں اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورہ میں عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے زیادہ تر روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے۔ عیسائیت کے مذہبی تقدس کے حامل خاندان کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ عیسائیوں کے دلوں میں قرآن کریم کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی خاطر پوری سورہ کو آل عمران کے نام سے موسوم کر دیا۔ یہ سورہ ایک واقعہ کے پس منظر میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ نجران کے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل ایک بڑا وفد مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبہ سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ کبھی کہتے کہ وہ اللہ ہیں، کبھی کہتے کہ وہ ابن اللہ ہیں، اور کبھی کہتے کہ الوہیت کے مثلث یعنی باپ، ماں اور بیٹا کا ایک حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے اور ان پر موت طاری نہیں ہو سکتی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہو کر رہے گی۔ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پنہائیوں میں کوئی چیز مخفی نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بے شمار چیزیں مخفی ہیں۔ اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ سورہ نازل فرمائی۔ ابتدا میں اللہ کی وحدانیت اور قرآن کریم، تورات اور انجیل کی حقانیت کو بیان کیا، اور اللہ کی آیات کے منکروں کو عذاب شدید سے ڈرایا۔ علم الہی کی وسعتوں کو بیان کیا، قدرت کے تخلیقی شاہکار یعنی انسان کے رحم مادر میں تیاری کے مرحلے کو بیان کیا، اور بتایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمایا ہے،
جس میں محکم اور واضح معنی و مفہوم رکھنے والی آیات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں جن کے معنی و مفہوم ہر شخص پر واضح نہیں ہوتے، لیکن اگر متشابہہ آیات پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کردہ ضوابط کی روشنی میں غور کریں تو ان کے معنی واضح ہو سکتے ہیں، مگر جو لوگ ضلالت و گمراہی کے مریض ہیں وہ ان آیات کو معنی پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی آیات کو اللہ کی طرف سے یقین کر کے ان پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور روز جزا کے تصور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کافروں کا مال و اولاد ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرعون اور اس سے پہلے اقوام کے واقعات سے یہ بات ظاہر ہے، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ بدر کے واقعہ پر غور کرو، جب دو جماعتیں مقابلہ پر آئیں، ایک جماعت اللہ کے لیے جہاد کرنے والی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی جن کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دے کر ایمان والوں کو اپنی مدد سے غالب کیا۔ انسانوں کو بیوی بچے، مال و دولت کے خزانے، سونا چاندی، سواریاں، چوپائے، جانور اور کھیتیاں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس متقی لوگوں کے لیے باغات، نہریں، پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں، وہ بندے گناہوں پر استغفار اور جہنم سے حفاظت کے طلبگار ہیں۔ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے اور تہجد کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام اہل علم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے نظام حیات جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مستند و مسلم ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اس سے اختلاف رکھنے والے ہٹ دھرم اور ضدی۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کا حساب کریں گے۔ بحث بازی اور جھگڑا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی ہدایت ہے۔ انبیاء اور عدل و انصاف کے داعی مذہبی پیشواؤں کا قتل یہودی ذہنیت کا غماز ہے۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ ہر قسم کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جب چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کافروں سے گہری دوستی لگانا جائز نہیں۔ اللہ کی محبت اور مغفرت کے حصول کا آسان اور کامیاب راستہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کی بعثت در حقیقت انتخاب ربانی ہوتا ہے۔ آدم و نوح اور ابراہیم و عمران کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب فرمایا تھا۔ حضرت مریم کی ولادت ان کی کراماتی نشوونما اور انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی تفصیل کا بھی یہاں بیان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ پن کے باوجود یحییٰ جیسے پاک باز اور قائدانہ صلاحیتوں کے حامل بیٹے کی خوشخبری کا تذکرہ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت، بچپن اور بڑھاپے میں گفتگو کے امتیاز کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت کے ساتھ ہی آپ کے معجزات، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا، اندھوں اور کوڑھوں کو صحت مند کر دینا وغیرہ کو ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ تاریخی باتیں ایک نبی امی کے ذریعے لوگوں کے سامنے آنا اس نبی کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کو نبی برحق مان کر ان کی پیروی کرنے والوں کے دنیا پر غلبہ اور قیامت تک ان کی حکمرانی کا بیان کیا ہے۔ پھر عیسائیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مباہلہ کا تذکرہ ہے، جس میں دو مقابل فریق اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان میں نکل کر بد دعا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں باطل فریق ہلاک ہو جاتا ہے۔ عیسائی مباہلہ کی بجائے فرار ہو گئے، جس سے ان کا باطل ہونا واضح ہو گیا۔ قرآن کا اعلان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی یا مشرک نہیں، بلکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والے
مسلمان تھے۔ پھر یہودیوں کی خامیوں اور کمزوریوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ خود راہ راست پر آنے کی بجائے دوسروں کو بھی اپنے جیسا گمراہ دیکھنا چاہتے ہیں، حق و باطل کو غلط ملت کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سازش کے تحت اسلام کا اظہار کر کے پھر انکار کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اسلام سے برگشتہ کریں۔ مسلمانوں کا مال ناجائز طریقہ پر کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے کلام کو بیچ ڈالتے ہیں۔ نبی و رسول کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پرستار بنانے کی بجائے اللہ کی عبادت پر آمادہ کرتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے انبیاء کرام سے لیے جانے والے میثاق کا ذکر ہے، جس کی روح سے تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنے کے پابند قرار دیے گئے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کے نزدیک کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر زمین کے وزن کے برابر سونا بھی فدیہ میں دے دیں تب بھی انہیں جہنم کے عذاب سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ اب آخر میں اس پارے میں بیان کیے گئے اہم نکات کی طرف ایک دفعہ پھر نظر ڈالتے ہیں۔ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی، ہر رسول یا نبی پر اسے دی گئی فضیلت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم آیت ہے، اس کا پڑھنا رات بھر شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تو ان کی کیسی بے مثال رہنمائی کی۔ ابراہیم اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں مکالمہ ہوا، جس میں نمرود اپنی جھوٹی بادشاہت کی حقیقت واضح ہونے پر ششدر رہ گیا۔ بستی سے گزرنے والے شخص کو اس کے گدھے اور کھانے پینے کے ذریعے اور ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے زندگی بعد الموت کی حقیقت سمجھائی گئی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لہٰذا خرچ کرتے ہوئے 3 کاموں میں احسان جتانا، دکھ دینا، دکھاوا کرنے سے بچنا ہے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سود لینا اور دینا حرام قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اہل ایمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مومن بندوں کو تعلیم دی گئی کہ جب وہ قرض کا لین دین کریں تو اس کو لکھ لیا کریں تاکہ کسی مشکل سے بچ سکے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات معراج کی رات عرش کے نیچے خزانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ جو شخص ان 2 آیات کو رات میں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور یہ قبولیت دعا کا ذریعہ بھی ہے۔ علم کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ اتباع رسول میں ہے۔ مختلف فتنوں، فلسفوں، نظریات سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر خوش ہونا اور اللہ سے اپنے لیے اچھے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے بہترین تدبیر کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ رفع عیسیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب سیکھنے سکھانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور رب والا بنانا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے 3 پارے کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔